جب تک اس جماعت کی باغ ڈور اللہ آپ کا بھلا کرے علماء کے ہاتھ میں تھا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لایا۔ لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا۔ اب علماء نہیں ہے، اور اگر ہے لم یبج قسم کے نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا موحد ہوگا اتنا ہی اس کو امن ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ڈرے گا۔ اپنے علماء میں بھی دیکھو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اپنے علماء میں بھی دیکھو جنہوں نے قرآن میں پکے توحید کے خدا کی قسم ان جیسا نڈر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اونٹوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اونٹ کے اور صف کا اس پر ظہور ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بکری والے نرم دل ہوتے ہیں، اونٹوں والے سخت دل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو قرآن کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، بخاری کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جو ہمارے اکابرین حدیث پڑھاتے ہیں ان کی شان جمالی ہوتی، نرم دل ہوتے۔ جو قرآن پڑھاتے وہ سخت ہوتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ سخت ہوتے ہیں۔ صرف مزاج پر غلبے کا مسئلہ ہے، مزاج پر کس کا؟ غلبے کا مسئلہ، کہ کون سی چیز طبیعت پر غالب ہے۔ جو لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے ان کی طبیعت سخت ہوتی۔ اب تاریخ میں دیکھو، اور اللہ کی فضل سے دونوں ہمارے سر کی تاج ہیں۔ ہمیں ابو بکر کا جمال بھی چاہیے، ہمیں عمر کا جلال بھی چاہیے۔ اسلام اسی سے بنتا ہے۔ ہمیں عثمان کی حیا بھی چاہیے، تو باقی بے حیا تھے کیا؟ علیہ باللہ۔ لیکن غلبہ آپ کی طبیعت پر حیا کا تھا۔ وَأَقْضَاهُمْ علی کے قضا اور فیصلے، عقل مندی، باقی بے عقل تھے۔ لیکن یہ چٹکیوں میں مذاق میں مسئلے کو حل کرتا تھا ایسے، سمجھے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ گویا کہ علی مشکل کشا فی المیراث تھا۔ کیا تھا؟ میراث اور مشکل مسائل کو چٹکیوں میں مولوی صاحب حل کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسئلہ میراث کا ہو، حضرت جی اتنے ماہر تھے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ غضب کا آدمی تھا، دبلا پتلا سا آدمی، ہم نے حضرت کو دیکھا تھا۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربع کے فقہ کا سمجھو حافظ تھا، میراث کا۔ اس قسم کا بھینسا تبلیغ نہیں تھا کہ جو اس وقت کے بھینسے ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جاہل پرلے درجے کا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ جب مکھی باغ میں جائے گی تو پروانوں کی خیر نہیں ہے، سمجھے؟ خدا کی قسم اس مقدس پاکیزہ جماعت میں بھائی 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 بھائی، سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار، گریجویٹ 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 گریجویٹ، یہ لوگ آگے، انہوں نے تباہ کر دیا جماعت کو۔ جب تک اس جماعت کی باغ ڈور اللہ آپ کا بھلا کرے علماء کے ہاتھ میں تھا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لایا۔ لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا۔ اب علماء نہیں ہے، اور اگر ہے لم یبج قسم کے نہیں ہے، اور اگر ہے تو قرآن و حدیث سے خدا کی قسم اتنا ناواقف ہے کہ توبہ الامان الحفیظ۔ ہمارے اساتذہ تھے، میں نے ایک دو کو لکھ کر کے دے دیا، ہم ایک ساتھ تھے، ایک لکھ کر کے دیا۔ میں نے کہا یہ جو سند حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں الی رسول ہے، یہ جھوٹی سند ہے۔ اندھوں کے سامنے کانا تو راجہ ہوتا ہے نا، تو کہے گا، لیکن یہ جھوٹی سند ہے۔ اور علامہ سرخسی کو کہتے ہیں سرخسی، یہ لوگ سرخس کے ہیں، پتہ کرو سرخسی ہے یا سرخس ہے۔ جس کو سرخسی کا نام نہ آ جائے، اور وہ کائنات کے اب علم و ہدایت کا مرکز وہی بن گیا۔ جو ہمارے فقہ حنفی کے سب سے بنیادی کتاب اگر کائنات میں ہے وہ سرخسی کی مبسوط سرخسی ہے، سب کو سبحان اللہ، اور اس کا نام لینا بھی مجھے نہیں آتا۔ سند جو میں میری سند ہی جھوٹی ہے۔ خدا جانے کہاں سے حدیثیں بنتی ہے، کدھر سے جا کر کے بنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا کہ 1.5 گھنٹے تک وہ چلتا رہتا۔ اتنی لمبی حدیث نہ عمر نے سنی نہ عثمان نے، ایسی لمبی حدیث نہ عمر نے سنا، نہ عثمان نے، نہ علی نے، کسی نے بھی نہیں سنا۔ یہ کدھر سے لائے؟ کس کس کر کے جھوٹ خود بولو، اس کو نبی کے کھاتے میں ڈالو، نسبتاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری داڑھی جتنی بھی بڑی ہو، لیکن اب فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مولانا صحابہ کرام باوجود ما جلالت شانی اس آیت میں کچھ انہوں نے کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، حضرت ہم میں سے کون ہوں؟ اہل لسان تھے، قانون کو دیکھو، ظلم نکر تحت النفی واقع لم یلبسو، اور کسی قسم کا ظلم انہوں نے نہیں کیا ہو، تو صحابہ نے بھی بالکل نکر تحت النفی واقع، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اینا لم یظلم، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ ظلم تو کیا ہے، اس نے ذرا کم کیا میں نے زیادہ کیا ہے، اس نے کچھ کم کیا ہے میں نے زیادہ کیا ہے، اس نے کم کیا ہے۔ کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور، بولو کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، چوری چور تو ہوگا۔ حضرت ہم سے قصور تو ہوا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت نے ان کا اعتراض بھی قاعدہ پر مبنی تھا، یہ ہے علم، اور جواب بھی جس نے دیا وہ رئیس العلماء ہے، وہ رئیس الانبیاء، علمت علم الاولین والآخرین، بخاری میں ہے۔ فرمایا کہ یہ جواب دیا کہ ظلم کا فرد کامل مراد ہے، بولو فرد کامل مراد ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، فرد کامل۔ ظلم کا فرد کامل شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بولو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم دون ظلم مراد نہیں ہے، ایک خاص قسم کا ظلم مراد ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ تو دو قاعدے ہو گئے نا، صحابہ کا استدلال بھی قاعدے سے، ان کو شک تھا انہوں نے جو اعتراض کیا وہ بھی قاعدے سے، پیارے محمد نے جواب دیا وہ بھی قاعدہ کے تحت دیا۔ اور تیسرا قاعدہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مفسرین کا، وہ کیا ہے؟ الحکم اذا علق علی وصف، بولو الحکم اذا علق علی وصف، جب کسی وصف پر کوئی حکم معلق ہوتا ہے تو یقوی بقوتہ وینقص بنقصانہ، یا ویضعف بضعفہ، اگر وہ وصف قوی ہے حکم بھی قوی ہے، اور وہ وصف ناقص ہے ضعیف ہے تو حکم بھی۔ اب حکم امن من العذاب، کہ کون عذاب سے محفوظ ہوگا، بالکل امن میں رہے گا۔ فرمایا کہ جتنا بھی شرک سے دور رہے گا، جتنا بھی شرک سے ایمان جتنا مضبوط ہوگا، الذین آمنوا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہے۔ ارے مولویو سمجھ، اگر اپنے سر اٹھاؤ، سمجھے بات سمجھو میری، پھر اس کو کوئی ماں کا لال رد کر کے دکھائے، سمجھ شریف میں ایمان غیر مولوی کا، غیر عالم کا محفوظ ہی نہیں ہے، کہتا جھوٹ بولتا۔ جو قرآن و حدیث کے علماء ہیں ان کے ایمان مضبوط ہے سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایمان کہتے کس کو؟ تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا۔ ایمان کہتے اسی کو کہ جو کچھ محمد لے کر کے آئے وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی ہے۔ اب بتاؤ کسی صوفی سے کہ وہی یہ جلی کیا ہے، وہی یہ خفی کیا ہے؟ ایمان نام اس کا ہے نا، کہ وہی یہ جلی کو جانتا ہو، وہی یہ خفی کو جانتا ہو، جاننے کے بعد پھر تصدیق کرے، پھر سچا جانے اور سچا مانے۔ تو اس حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے تو سچا جانے گا کہ اور مانے گا کیسے؟ اس لیے بخاری نے علم سے استدلال کیا کہ جو سب سے بڑا عالم محمد ہے، انا اعلمکم باللہ، اس میں تفصیل، انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں سب سے بڑا عالم ہوں اس لیے میں محمد سب سے بڑا مومن ہوں، سب کو سبحان اللہ۔ بخاری نے اسی سے استدلال۔ تم لوگوں میں نر کتنے، کون سمجھا؟